السلام علیکم۔ آج ہم سب کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار ہیں۔ کچھ جنگی انسان اندر ہی اندر اکیلے لڑ رہا ہوتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہماری زندگی اس پہاڑ کی طرح ہے جہاں کبھی آسان کبھی دشوار راستہ آتا ہے۔ ہم شاید اس راستے پر چلتے چلتے تھک جائیں، لیکن خود کی ہمت خود ہی باندھ کے ہم نے دوبارہ سفر شروع کرنا ہے، کیونکہ ہمیں راستہ بھی عبور کرنا ہے، چلتے بھی رہنا ہے۔ تھک سکتے ہیں، رک نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں مضبوط رہنا ہے۔ زندگی کے سفر میں ہمیں بھی دشوار راستوں کا سامنا کرنا ہے، کیونکہ جو ایمان والے ہیں انہیں آزمایا تو جائے گا۔ ہم سب کسی نہ کسی طرح آزمائے جائیں گے، مگر سب کی آزمائش ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ لیکن جس نے صبر کیا، اس پر راضی رہا، پھر اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اس کے صبر کا بہترین اجر بھی ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تمہارا یوں بے چین ہو جانا تمہاری روح کا اللہ کے ذکر کو تلاش کرنا ہو سکتا ہے۔ تمہارا اس آزمائش میں مبتلا ہو جانا اللہ کا تمہیں کسی بڑی تکلیف سے بچانا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کا تمہیں مانگنے کی توفیق دے دینا تمہاری دعاؤں پر کن فیکون ہو سکتا ہے۔ تمہاری تکلیف کا بڑھ جانا اب کی بار تمہارے صبر کا پھل ملنا ہو سکتا ہے۔ یقین تو رکھو اللہ پر، وہ کوئی نہ کوئی راہ نکال دے گا۔ اس غم کا آ جانا تمہارے لیے بہتری ہو سکتی ہے۔ اللہ کے در سے لو لگا لو گے، اپنے دل کو اللہ کی رضا میں راضی کر لینا۔ اس رب پر یقین رکھنا ہی ہے، کیونکہ اس بات کا یقین ہو اللہ جو کرے گا بہترین کرے گا، تو ہی آپ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں، اس کی رضا میں سر جھکا دیتے ہیں۔ جو اللہ کی ہر رضا کو خوشی دل سے تسلیم کر لیتے ہیں، اللہ بھی پھر انہیں بے حساب رحمتوں نعمتوں سے نوازتا ہے، ان کے مقدر کو نکھار دیتے ہیں۔ اللہ سے امید رکھنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے، اس سے مانگنے والے اس کے در سے لٹائے نہیں جاتے۔ رکھو یقین اس کی رحمتوں پر، وہ عطا کرے گا تمہیں۔ صبر کی رسی تھامنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ جو تکلیفیں آپ سہ رہے ہیں، اللہ کے ہاں اس کا اجر بھی آپ کے لیے ویسا ہی ہے جیسا آپ صبر کر رہے ہو۔ جتنا آپ کا اللہ پر توکل مضبوط ہوتا ہے، صبر اتنا گہرا ہوتا ہے۔ شاید تکلیف کی شدت بھی بڑھا دی جاتی ہے۔ آپ کے نزدیک شاید آزمائش ہو، لیکن یہ آزمائش نہیں ہوتی، اللہ آپ کو خاص مقام سے نوازنا چاہتا ہے۔